حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب مکے کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا یہ جو ازار تھا وہ ان کے ٹخنوں سے اوپر تھا، وہ اوپر ہی لٹکائے ہوئے جا رہے تھے۔ یعنی یہ پیغام تک کہنے والوں نے کہا آپ مکے کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی جو لنگی ہے، ازار ہے، اسے اور نیچی کر لیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، حضور کی اداؤں پر مٹنے والے، حضور کے ساتھ وفا کرنے والے، حضور کی ہر ادا پر قربان ہو جانے والے، ہر طریقے حضور کو اپنانے والے، حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے والے، آج ہم اگر کسی بڑے کی مجلس میں جائیں، اس مجلس کی آداب کا خیال کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس مجلس کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے نمائندے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی، وہ جہاں بھی جس کے بھی دربار میں جاتے تھے ان کو اپنے محبوب کا طریقہ پسند تھا، وہ جس کسی کے بھی شاہ بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے وہ نبی کا غلام بن کر جاتے تھے۔ تو یہ صحابہ کی شان تھی، انہوں نے مکے کے سرداروں کی سرداری کا خیال تو بعد میں کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا خیال پہلے کیا۔ آج مسلمان شادی بیاہ میں جاتا ہے، اسے کوئی ایوارڈ تو نہیں ملتا، اپنا پیجامہ اپنی پینٹ ٹخنے سے نیچے لٹکا کر جاتا ہے۔ پوچھو حضرت عثمان سے، مسلمانوں کا نمائندہ بن کر مکے کے سرداروں سے ملنے جا رہے ہیں، ان کی لنگی، ان کا ازار ٹخنے سے اوپر ہے، کیوں؟ وہ پیغام دینا چاہتے تھے، اس انسانیت کو اور اس امت کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے تھے، تم جہاں کہیں جاؤ مسلمان بن کر جاؤ، تم جہاں کہیں رہو نبی کے سچے غلام بن کر رہو، تم ایک ایک کوڑی میں نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہو، چند ٹکوں کے لیے رسول اللہ کی غلامی کا توق اپنے گلے سے نکال دیتے ہو۔ صحابہ سے، رسول اللہ سے عشق کرنے کا اور آپ سے محبت کرنے کا دم بھرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی وہ جاتے، جس دربار میں بھی وہ پہنچتے، جس محفل میں بھی وہ پہنچتے، اپنے نبی کے طریقے کے ساتھ پہنچتے تھے۔